روس میں دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف عظیم الشان فتح کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر یوم فتح کی فوجی پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے صدور کی خصوصی شرکت۔ روسی صدر پیوٹن کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ روس کے خلاف ایک حقیقی جنگ چھیڑ دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے کھلے عام روس کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ تیار کی ہے، ان کا مقصد ہمارے ملک کی بربادی اور تباہی ہے۔ تفصیلات شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ دوسری جنگ عظیم دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی کون جیتا تھا؟ روس آج بھی اس بات پر نزاع ہے کہ جرمن نازیوں کے خلاف 1943 میں کوسک کے میدان میں تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ اس نے جیتی تھی۔ روس بھر میں جرمن نازیوں کے خلاف عظیم الشان فتح کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر یوم فتح کی فوجی پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ سالانہ وکٹری پریڈ میں بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرکا نے صدر پیوٹن کے ساتھ مل کر کرامسکو کے ریڈ اسکوائر پر یوم فتح کی پریڈ دیکھی اور پھر نامعلوم فوجی کے مقبرے پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب میں شریک ہوئے۔ فوجی پریڈ میں 10,000 افراد اور 125 فوجی ساز و سامان 130 سے زائد یونٹس نے شرکت کی۔ وکٹری پریڈ میں روسی وزیر دفاع سرگئی شائگو نے فوجی دستوں کے ساتھ سلامی پیش کی۔ روسی صدر پیوٹن نے وکٹری پریڈ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے کھلے عام روس کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ تیار کی ہے، ان کا مقصد ہمارے ملک کی بربادی اور تباہی ہے۔ خطرناک عزائم اور تکبر لامحالہ سانحات کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے تاکہ اپنی مرضی، اپنے حقوق اور اپنے قوانین کو مزید ڈکٹیٹ کیا جا سکے اور بین الاقوامی سطح پر بنیادی طور پر ڈکیتی، تشدد اور جبر کے نظام کا نفاذ کیا جا سکے۔ روسی صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ یوکرین میں تنازع شروع ہونے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی ذمہ دار ہیں۔ مغربی اشرافیہ نازیوں کے پاگل عزائم کے نتائج کو بھول چکے ہیں۔ روس کا خیال ہے کہ برتری کا کوئی بھی نظریہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مکروہ، مجرمانہ اور مہلک ہوتا ہے۔ صدر پیوٹن نے وکٹری پریڈ میں جنگوں میں شریک ہونے والے سابق فوجیوں سے مصافحہ کیا اور ان میں گل مل گئے۔ اس کے بعد صدر پیوٹن نے بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے صدور کے ساتھ مل کر نامعلوم فوجی کے مقبرے پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب میں شریک ہوئے۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔